تھوڑی سی بات ہم آج اس پہلے سیشن میں آپ سے فاتحہ کے بارے میں کچھ بات کروں گا. اس سیشن میں صرف الحمدللہ تک، اگر ممکن ہوا صرف الحمدللہ تک بات کریں گے، باقی بعد میں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی پہلی آیت یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مختلف ممالک میں آپ سفر کرتے ہیں تو کچھ مذاہب میں، کچھ فقہا کے نزدیک کیونکہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو آپ کسی مسجد میں جا کے مغرب کی نماز میں شرکت کرو گے تو امام اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ سے شروع نہیں کرے گا. کہاں سے شروع کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے دیسیوں کو لگے گا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، بسم اللہ زور سے کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور یہ اختلاف ہمارے مفسرون میں بھی تھا، کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ پھر ایک اور اختلاف تھا، کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یا ہر سورت سے الگ ہے؟ اس بحث میں بہت دیر لگ جائے گی، اور اگر ہم نے بسم اللہ پر آج بات کی تو اسی میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کھل کے. میرے نزدیک زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی تائید میں کچھ دلیل قرآن کے اندر بھی ہے اور اس کے باہر بھی. ایک مشہور حدیث ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جو عام طور پر اس سورت کی تفسیر میں حوالہ اس کا دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ سو اذ قال العبد الحمدللہ حمیدنی ربی، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رب نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں جو پہلی آیت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. بسم اللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے. تو وہاں سے بھی ایک باریک سی دلیل مل گئی کہ شاید قوی دلیل یہی ہے کہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. اچھا چلیں الحمدللہ پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حمد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیموکریسی. 2 چیزیں عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں 2 چیزیں ہیں. تعریف، آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر 2 چیزیں ہیں. اچھا، عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح. مدح اردو میں مدح کرنا، مدح. اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کی ہے؟ تعریف کی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی، کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تعریف ضرور کر دیتے ہیں، بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدیک، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا. تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ.
بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے. ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں بس آپ صبر ہی کر سکتے ہیں. اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے؟ بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کے اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.